بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفت استعلا. عربی دوم کے بچے کتاب سامنے رکھیں اور پہلے ہماری گفتگو سنیں، پھر کتاب کو حل کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا اسلوب بدل کر آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کتاب کی عبارت سے ابھی تھوڑا سا ہٹ کر استعلا اور اطباق کو پہلے سمجھیں گے، پھر کتاب کی عبارت سے اس کا انطباق کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے، استعلا اصطلاح قراء میں حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا، جس کی وجہ سے حروف مستعلیہ پر ہوتے ہیں. حروف مستعلیہ میں سے سہولت کے خاطر آپ سمجھیں، مثلا صاد اور طا، ان دو حرفوں کو ابھی لے کر چلیں آپ، چونکہ بات سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی آپ کی. ان دونوں حرفوں کا مخرج ہے زبان کا کنارہ. معلوم ہوا ان حرفوں کی ذات تو بنے گی زبان کے کنارے سے، لیکن چونکہ ان میں بحیثیت صفت کے تفخیم لانا ہے، ان کو پر کرنا ہے، ان میں صفت کے عنوان سے تفخیم ہے، لہذا ان حرفوں کو آپ کو پر کرنا ہے. کیسے پر کریں گے؟ تو کہاں زبان کی جڑ حلق کے ختم پر زبان شروع ہوتی ہے، تالو بھی شروع ہوتا ہے جو ہم نے سمجھا تھا، تو زبان کی جڑ والا حصہ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ زبان کی نوک تو مخرج کے عنوان سے ثنایا میں گئی، مثلا طا ادا کر رہے ہیں، ثنایا میں گئی اٹھ کر، وہ تو ذات بنا رہی تھی. تو زبان کی نوک اٹھی، ثنایا میں جا کے لگی، وہ تو ذات بنا رہی تھی. لیکن زبان کی جڑ اٹھی، وہ صفت بنا رہی ہے. کون سی صفت بنا رہی ہے؟ استعلا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ذات اور صفت دونوں کو کیسے الگ کر دیا. نہیں، یہ دونوں کا اٹھنا بیک وقت ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہتے کہ پہلے ذات بن گئی، بن جانے کے بعد پھر زبان کی جڑ اٹھی صفت، یہ ہم نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ زبان کے دو حصے اٹھے، ان میں سے ایک کا اٹھنا من حیث الذات ہے اور ایک کا اٹھنا من حیث الصفت ہے. تو صفت استعلا زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا، یہ ہے استعلا. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ حروف پر ہوئے. یہ کیسے ہو گیا کہ زبان کی جڑ اٹھی اور حرفوں میں تفخیم آ گئی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو ہم بچوں کو مشاہدات میں یوں سمجھاتے ہیں کہ جیسا آپ کے پاس ایک غبارہ ہوتا ہے. غبارہ اگر تعلیم سے
تھوڑے انقطاع کی وجہ سے، اپنے گھروں پر رہنے کی وجہ سے، گجراتی کا عادی ہو جانے کی وجہ سے نہ سمجھ رہے ہوں تو بلون سمجھ لیں. آپ گجراتی میں پھگو کے بھائی، عربی میں بلون کے، اردو میں اس کو غبارہ کہتے ہیں. تو یہ جو غبارہ ہوتا ہے، آپ ایسا کریں، ایک غبارہ منگوائیے اور اس میں 50% ہوا بھریے. 50% اس کی جو سطح ہے، اس کا جو تحمل ہے، اللہ پر گجراتی میں کیپیسٹی کے، اس کا جو تحمل ہے، تو اس تحمل سے 50% ہوا اس میں بھریے آپ، اور پھر اس کا منہ پکڑے رکھیے جہاں سے آپ ہوا بھر رہے تھے. خوب زور سے پکڑ لیں. اب دیکھیں کہ وہ غبارہ کتنا پھولا ہوا ہے، اس کی جسامت کتنی ہے، وہ کتنا موٹا آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے. دیکھ لیجیے آپ ٹھیک سے پہلے. اس کے بعد اسی غبارے کا پچھلے والا حصہ، دم والا حصہ جو بن ہے، اس کو تھوڑا سا دبائیے، تھوڑا سا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. تو پچھلے والے حصے کو جب مضبوطی سے آپ دبا دیں گے تو وہاں جو ہوا تھی اب تک، وہ آ جائے گی آگے والے حصے میں. تو اب آپ دیکھیں گے اب وہ زیادہ موٹا ہو گیا، زیادہ پھول گیا. پہلے اتنا پھولا ہوا نہیں تھا جب ہم نے پچھلے والا حصہ پکڑا نہیں تھا، دبایا نہیں تھا. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ پچھلے والے حصے میں جو ہوا تھی، اب جب آپ نے اس کو مضبوطی سے دبا دیا تو وہ ہوا کہیں جائے گی، اس کو جگہ ملی آگے والے حصے میں، تو وہ زیادہ پھول گیا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ قا ادا کر رہے ہیں آپ، زبان کا کنارہ تو لگا ثنایا میں، تفخیم کے لیے آپ نے اٹھایا ہے زبان کی جڑ کو. زبان کی جڑ اٹھی، وہاں جو آواز، جو ہوا تھی، وہ کہاں جائے گی؟ صحیح بات، وہ آگے آئے گی. جیسے غبارے کے پچھلے حصے کو دبانے کی وجہ سے وہ ہوا آگے کی طرف آ رہی تھی، ایسے ہی یہاں بھی آ جائے گی، جس کی وجہ سے یہ حرف کیا ہو جاتے ہیں؟ موٹے اور پر ہو جاتے ہیں، فخیم ہو جاتے ہیں. بہرحال آپ نے یہ سمجھا کہ استعلا اصل نام ہے زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا. ایک اس سے کیا نتیجہ ملا آپ کو؟ آپ نے ہمیشہ دیکھو جہر میں بھی آپ نے سمجھا تھا کہ ایک عمل ہوتا ہے اور اس کے دو نتیجے تھے. یہاں ایک عمل ہے، ایک نتیجہ. کیا عمل کیا آپ نے؟ زبان کی جڑ کو اٹھایا. نتیجہ کیا ہوا؟ حرفوں میں تفخیم آئی، حروف پر ہو گئے. تو ایک عمل، ایک نتیجہ. اب یہاں ایک بات سمجھیں. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا اور اس کی وجہ سے ان حرفوں کا پر ہو جانا. لیکن اگر آپ مستعلیہ کے ما سوا 29 حرفوں میں کے دوسرے حروف کو بھی پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر اسی طرح کریں گے. کیا معنی اسی طرح کریں گے؟ ان میں استعلا نہیں ہے، لیکن آپ کو ان حرفوں میں بھی استعلا لانی پڑے گی، معنی زبان کی جڑ کو اٹھانا پڑے گا، تب ہی جا کے وہ حروف پر ہو سکتے ہیں. معلوم ہوا تفخیم لانے والی ایک ہی چیز زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا. اب چاہے آپ زبان کی جڑ کو حروف مستعلیہ میں اٹھائیں تو پر ہوگی، یا مستعلیہ کے ما سوا مستفیلہ میں کے کسی حرف کو آپ پر کرنا چاہیں، اس کا بھی یہی طریقہ ہوگا کہ ان کو پر کرنے کے لیے بھی زبان کی جڑ ہی کو اٹھانا پڑے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں استعلا تھی نہیں اور آپ ان کو ادا کرنے کے لیے استعلا لا رہے ہیں، زبان کی جڑ کو اٹھا رہے ہیں بے محل. غلط. لیکن بنگالیوں کے یہاں غلط نہیں. لیکن بنگال میں ایسا نہیں ہے. بنگال میں تو بہت حروف پر ہیں لڑکوں. تو ایسا کہیں گے کہ جتنے بھی بنگالی جتنے بھی حروف پر پڑھتے ہیں وہ سب کس کی بنیاد پر؟ صفت استعلا کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر؟ کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ غیر مستعلیہ. ہے سمجھ میں؟ کیا غیر مستعلیہ میں بھی صفت استعلا ادا کر رہے ہیں.
غیر مستعلیہ میں بھی صفت استعلا ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھا رہے ہیں، اس لیے یہ حروف پر ہو رہے ہیں۔ ارے آپ بنگالی کو چھوڑو، آپ الف اللہ کا لام اور را پر کرتے ہیں، ان کو پر کیسے کرتے ہیں آپ؟ بھئی ان حرفوں کو تو آپ مستعلیہ سے کہتے نہیں ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ خصا ضغط قز، اس میں نہ الف ہے نہ لام ہے نہ را ہے، کچھ نہیں، لیکن آپ بعض احوال میں ان کو پر کرتے ہیں، یہ کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں۔ تو جب آپ پر کرتے ہیں تو کس سے پر کرتے ہیں؟ استعلا ہی سے پر کرنا۔ کس سے پر کرنا پڑے گا؟ استعلا ہی سے پر کرنا پڑے گا۔ یہ چند باتیں آپ استعلا کے باب میں ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں پھر ایک مرتبہ ان کو دوہرا دیتا ہوں۔ استعلا اصل نام ہے زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھانا۔ نمبر 2، زبان کی جڑ کے تالو کی طرف اٹھنے سے کسی بھی حرف میں تفخیم آئے گی۔ نمبر 3، زبان کی جڑ کے اٹھانے سے تفخیم آئی کیسے، اس کو مشاہد انداز میں سمجھا ہے، محسوسات میں سمجھا ہے۔ ہو گیا؟ معلوم ہوا استعلا کا کام صرف اور صرف زبان کے ایک حصے کو اٹھانا۔ کون سا؟ زبان کی جڑ کا، بس۔ آگے چلیے، استفعال کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اطباق سمجھ لیں۔ اطباق کس کا نام؟ تو آپ نے تعریف میں کہا حروف مطبقہ کو ادا کرتے وقت درمیانے زبان کا اوپر کے تالو کو بند کر لینا۔ درمیانے زبان کا اوپر کے تالو کو بند کر لینا، جس کی وجہ سے یہ حروف بہت پر ہوتے ہیں۔ یہ تعریف تو آپ نے یاد کی، لیکن اب سمجھیے، درمیانے زبان کا تالو کو بند کرنا کیا معنی؟ اس کو سمجھ لیں برابر۔ درمیانے زبان کو آپ چوڑائی میں، لمبائی میں نہیں، چوڑائی میں سمجھیے۔ بھئی ہمارا جو منہ ہے اس میں زبان جو پیچھے سے آگے کی طرف ہے وہ پوری لمبائی میں ہے۔ اب ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں چوڑائی میں۔ درمیانے زبان کا ایک طرف کا کنارہ دوسرے طرف کا کنارہ، اس کے درمیان والا حصہ۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اطباق میں کہ درمیانے زبان کا اوپر کے تالو کو بند کر لینا، تو کیا پورا درمیان اوپر کے تالو کو بند کرے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ درمیانے زبان کا جو درمیان والا حصہ، سمجھے برابر، درمیانے زبان کے دونوں کنارے نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں کناروں کے بیچ والا حصہ، یہ نہیں لگے گا اطباق میں۔ جب آپ قا ادا کریں گے، پر کریں گے، تو یہ جو درمیان والا جو جیم شین یا کا مخرج تھا اور اس کے وقت وہ تالو میں لگ رہی تھی، وہ نہیں، یہ دونوں کنارے، درمیانے زبان کے دونوں کنارے اوپر کے تالو سے لگ جائیں گے، وہ بند کر لیں گے۔ کیا ہوا اب دیکھیے، ادھر زبان کی جڑ اٹھی تھی، پھر کیا ہوا، یہ دونوں کنارے درمیان والے یہ اٹھے اور اس نے تالو کو بند کر دیا، تو پورا خلا ہو گیا۔ پیچھے والا حصہ اٹھا تھا، یہ بھی کچھ اٹھا، تو اب ہوا کو باقی رہنے کے لیے تھوڑا سا حصہ رہ گیا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم نے غبارے سے کیا سمجھا تھا؟ پیچھے والا حصہ دبایا تو اتنی ہوا آگے میں آ گئی تھی، وہ تو تھی استعلا۔ اطباق درمیان زبان کے دونوں کناروں کا اٹھنا،
وہ اٹھے تو وہاں بھی کچھ ہوا تھی اور آواز تھی. وہ اب ان سب کو جمع ہونے کے لیے جو محل جو جگہ ہیں وہ تھوڑی رہ گئی، لہذا یہ اور موٹا ہو گیا. جیسے آپ غبارے کا منہ پکڑ لیں، پیچھے سے دبائیں تو یہ موٹا ہوگا، پھولے گا. اب ذرا ایک آدمی سے اور کہیے کہ اور تھوڑا سا اس کو دبا دیں تو یہ باقی جو حصہ ہے اور موٹا ہو جائے گا. بالکل اسی طرح استعلا نے زبان کی جڑ کو اٹھایا، تفخیم آنی شروع ہو گئی. اطباق آئی اور درمیان زبان کے دونوں کناروں نے تالو کو بند کیا، تو وہ جو اطباق نے تفخیم لانا شروع کیا تھا، اطباق نے اس کو اور آگے بڑھا دیا. اس کو آپ کہتے ہیں جس کی وجہ سے حروف بہت پر ہوتے ہیں. یہ بہت کا لفظ آپ اس لیے لا رہے ہیں. اسی کو آپ آسان لفظوں میں یوں کہیے، اطباق کا کام تفخیم میں اضافہ کرنا ہے، تفخیم پیدا کرنا نہیں ہے، تفخیم لانا نہیں ہے. تفخیم پیدا کرنا اور لانے کا کام استعلا کا ہے. کسی بھی عمارت کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہوتا ہے، اور پھر اس پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. آپ کو تفخیم کی عمارت کھڑی کرنی ہے تو استعلا اس کی بنیاد ڈالے گی اور اطباق اس پر عمارت تعمیر کرے گی. اتنا اگر سمجھ میں آیا ہو تو اور آگے سمجھیں. اس سے آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ جیسے کوئی عمارت بلا بنیاد کے نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح کسی بھی حرف میں صفت اطباق استعلا کے بغیر نہیں ادا ہو سکتی. کسی بھی حرف میں صفت اطباق استعلا کے بغیر نہیں ادا ہو سکتی. چنانچہ آپ دیکھیے حروف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4. صاد، ضاد، طاء، ظاء، 4 حروف ہیں. وہ ابھی مطبقہ ہیں لیکن اس سے پہلے وہ مستعلیہ تھے. اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ مستعلیہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حرف مطبقہ ہو اور مستعلیہ نہ ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کیا کوئی حرف مطبقہ ہو اور مستعلیہ نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. مطبقہ ہوگا تو مطبقہ ہونے سے پہلے وہ مستعلیہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ مستعلیہ ہوگا. آیا سمجھ میں؟ کیوں ایسا؟ کہ اطباق کا کام تو تفخیم میں اضافہ کرنا ہے، تو پہلے تفخیم ہو پھر آپ اس کو بڑھائیں گے. تو وہ بنیادی جو تفخیم ہے وہ کون لا رہا ہے؟ صفت استعلا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر بنیاد ہی کہ آپ کوئی عمارت کھڑی کر دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. بغیر بنیاد کہ آپ کوئی عمارت کھڑی کر دیں ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ اطباق کو تو آپ عمارت خیال کریں اور استعلا کو اس کی بنیاد خیال کریں. جیسے بغیر بنیاد کی عمارت نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی بغیر استعلا کے اطباق نہیں ہو سکتی ہے. آ گیا سمجھ میں؟ یہاں تک سمجھ میں آیا ہے تو اور تھوڑا سا آگے بتا. یہی وجہ کہ بہت سے اساتذہ کرام صفت اطباق کی تعریف یوں لکھواتے ہیں کہ حروف مطبقہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کے تالو کی طرف اٹھنے کے ساتھ ساتھ، یہاں تک تو ابھی اطباق کی تعریف شروع ہوئی نہیں، درمیان زبان اوپر کے تالو کو بند کر لیتی ہے. یہ پوری تعریف لکھواتے ہیں.
کیا لکھواتے ہیں؟ صفت اطباق کو کس طرح کہ حروف مطبقہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کے تالو کی طرف اٹھنے کے ساتھ ساتھ درمیان زبان اوپر کے تالو کو بند کر لیتی ہے. یہ لمبی تعریف لکھواتے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اطباق بغیر استعلا کے ہو ہی نہیں سکتی ہے. اطباق کو ضرورت ہے پہلے بنیادی طور پر استعلا کی، اور چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ زبان کی جڑ کے اٹھے بغیر صرف درمیانے زبان کا اوپر کے تالو کو بند کر لینا کسی حرف کو بہت پر کر دیتا ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بہت پر کرنے کے لیے سب سے پہلے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھنا چاہیے. اس لیے بہت سے اساتذہ کرام اطباق کی تفصیلی تعریف لکھواتے ہیں، لیکن اس تفصیلی تعریف میں بچوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ تعریف کا ایک جو حصہ ہے، پہلا حصہ کہ زبان کی جڑ کے تالو کی طرف اٹھنے کے ساتھ ساتھ، یہاں تک ابھی اطباق کی تعریف شروع ہوئی نہیں. اطباق کا تعلق ہے صرف درمیان زبان سے، زبان کی جڑ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ استعلا کا تعلق صرف زبان کی جڑ کے ساتھ، درمیان اٹھتا ہے نہیں اٹھتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں. درمیان اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا ہے اس کو استعلا سے کوئی مطلب نہیں. استعلا کا مطلب صرف اور صرف کس سے ہے؟ زبان کی جڑ سے ہے. آ گیا سمجھ میں؟ اگر یہ باتیں سمجھ میں آئی ہو، اب ہم کتاب دیکھیں گے. دیکھیے، اچھا بلکہ کیا ہوتا ہے سمجھیں ذرا. ابھی ایک بات اور سن لیں کہ دیکھیے حروف مستعلیہ آپ نے کہے کہ اتنے 7، اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. مستعلیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. مستعلیہ مطبقہ اور مستعلیہ غیر مطبقہ. مستعلیہ مطبقہ تو وہ 4 اور مستعلیہ غیر مطبقہ تو وہ 3. خا، غین، قاف. دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. 7 کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک طرف 4 ایک طرف 3. جو 4 مستعلیہ ہیں اور ساتھ ساتھ مطبقہ ہیں، وہاں زبان کے دونوں حصے اٹھیں گے. زبان کی جڑ بھی اٹھے گی اور زبان کا درمیان بھی اٹھے گا. 2 حصے اٹھنے کی وجہ سے یہ بہت پر ہوں گے. اور جو مستعلیہ غیر مطبقہ ہے، جو 3 ہیں، ان میں صرف زبان کی جڑ اٹھے گی، درمیان نہیں اٹھے گا. ایک ہی حصہ اٹھا تو اتنی ہی تفخیم آئے گی. اب کتاب دیکھیے، کتاب نے استعلا کو کس طرح بیان کیا. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کو خالص فنی زبان اور فنی عبارتوں میں بیان نہیں کیا ہے. دیکھیے، اگر صفت استعلا اور صفت اطباق کو خالص فنی زبان میں آپ بیان فرماتے تو ابھی جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہوتی. ابھی جو عبارت آپ کتاب کی دیکھ رہے ہیں وہ عام فہم لوگ جو خالص تجوید اور قرات کی درسگاہ میں بیٹھ کر ایک لمبا وقت گزار کر ان صفات کو، ان نکات کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب نہیں. صرف ان کے لیے یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ اس طبقے کے لیے بھی ہے جو تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر حرفوں کی ادا سیکھنا، سمجھنا چاہتے ہیں. چنانچہ
اصطلاحی تعریف اور اصطلاحی الفاظ سے ہٹ کر آپ کس طرح تعریف فرمائیں. دیکھیں استعلا خصا ضغط قز یہ حروف متصف ہیں ساتھ استعلا کے، یعنی ان میں صفت استعلا پائی جاتی ہے، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے. اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں کیا کہا، اکثر حصہ تالو کی طرف. تو کیا استعلا میں اکثر حصہ بلند ہوتا ہے؟ بھئی ابھی ہم نے کیا سمجھا تھا فنی انداز میں کہ استعلا کا تعلق صرف اور صرف زبان کی جڑ کا اٹھنا، زبان کی جڑ کے اٹھنے سے تعلق ہے. باقی حصہ اٹھتا ہے نہیں اٹھتا ہے اس کو استعلا سے کوئی بحث نہیں، استعلا کو ان سے کوئی بحث نہیں. اور مصنف تو کیا فرما رہے ہیں؟ اکثر حصہ. تو تفخیم کے لیے چونکہ یہاں صفت بیان ہو رہی، ذات بیان نہیں ہو رہی. دیکھو طا کے لیے ہم نے پہلے کیا سمجھا تھا، یاد ہوگا سمجھا تھا کہ زبان کا کنارہ اٹھتا ہے وہ ذات بنانے کے لیے، اور ابھی ہماری گفتگو ذات بنانے کی نہیں صفت بنانے کی ہو رہی، اور صفت بن رہی ہے کس سے؟ زبان کی جڑ سے، استعلا سے بن رہی. اب جب گفتگو صفت پر ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اکثر حصہ، اکثر حصہ کا معنی اب یہ ہو جائے گا کہ زبان کی جڑ بھی اٹھی اور زبان کا درمیان بھی اٹھا. تو کیا دونوں اٹھتا ہے؟ نہیں سمجھ میں کیا دونوں اٹھے گا؟ پھر اکثر حصہ کیسے کہہ دیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ؟ کہا چونکہ مستعلیہ میں اکثریت ان کی ہے جو مستعلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مطبقہ بھی ہے. معلوم مصنف خالص اصطلاح کی گہرائی میں جا کے گفتگو نہیں فرما رہے، بلکہ عام اذہان کو سامنے رکھتے ہوئے مستعلیہ کی ادا کے وقت انہیں کیا کرنا ہوگا بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا ایسا ہے کہ آپ مستعلیہ کے جو 4 حروف ایسے ہیں جو مستعلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مطبقہ ہیں، آپ ان کو ادا کریں گے تو آپ صفت اطباق کو سلب کر کے ادا کریں گے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ ایک آدمی جب طا ادا کرے گا تو طا ادا کرتے ہوئے وہ زبان کی جڑ کو بھی اٹھائے گا، وہ زبان کے درمیان کو بھی اٹھائے گا، چاہے اس کو استعلا اور اطباق کی معرفت ہے یا نہیں ہے. اس نے جب استاد سے سنا کہ استاد کیسے ادا کریں طا، تو طا طا، وہ جب بہت پر کر طالب علم نے سنا کہ ہاں یہ تو اتنا پر کرتے ہیں، تو طالب علم بھی اتنی تفخیم لانے کی کوشش کرے گا، اور وہ تفخیم آئے گی اکثر حصے کے اٹھنے سے. اسے کچھ معرفت نہیں ہے کہ ان میں کا کون سا حصہ میں کس عنوان سے اٹھا رہا ہوں. زبان کی جڑ استعلا کے عنوان سے اٹھا رہا ہوں، زبان کا درمیان اطباق کے عنوان سے اٹھا رہا ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں. تو مصنف رحمت اللہ علیہ نے چونکہ عام اذہان کو پیش نظر رکھ کر مسائل کو بیان فرمایا ہے، اس لیے آپ نے استعلا کی تعریف اس انداز سے فرمائی کہ مستعلیہ میں چونکہ اکثریت ان حرفوں کی ہے جو مستعلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مطبقہ بھی ہیں، لہذا زبان کی جڑ کے ساتھ درمیان بھی اٹھنے والا تھا. تو اکثریت کی رعایت میں یہ فرما دیا کہ اکثر حصہ. بعض محشی اور بعض شرح یہ لکھتے ہیں کہ اکثر حصے سے مراد زبان کی جڑ ہے. یہاں ایسا لکھ رہے ہیں کہ اکثر حصے سے مراد زبان کی جڑ، تو نیچے بھی اکثر حصہ آ رہا ہے. اگر اکثر حصے سے مراد مصنف کی زبان کی جڑ ہے تو اطباق کے لیے بھی آپ نے اکثر حصہ ہی فرمایا ہے، صرف فرق ہے اٹھنے اور ملنے کا، لیکن ہے تو اکثر حصہ. تو کیا وہاں پھر اکثر حصہ درمیان مراد لیں گے اور یہاں اکثر حصہ زبان کی جڑ مراد لیں گے؟
نہیں سمجھ آیا؟ اس لیے بجائے اکثر حصے کی تشریح زبان کی جر سے کرنے کے یوں کہیے کہ چونکہ مستعلیہ میں اکثریت مطبقہ کی ہے اور ان کی ادا میں زبان کا اکثر حصہ اٹھتا ہے، جڑ بھی اٹھتی ہے، درمیان بھی اٹھتا ہے، تو عام اذہان کی رعایت کرتے ہوئے استعلاء کی تعریف میں آپ نے فرمایا اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آگے استفال، ان کے ما سوا، ان کے ما سوا سے مراد 7 کے علاوہ سب حروف استفال سے متصف ہیں، ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا بلند نہ ہوگا، اکثر حصہ زبان کا بلند نہ ہوگا، جڑ بھی نہیں اٹھے گی اور درمیان بھی نہیں اٹھے گا۔ کیوں نہیں اٹھے گا؟ اس میں استعلاء بھی نہیں ہے تو جڑ نہیں اٹھے گی، اطباق نہیں ہے تو درمیان نہیں اٹھے گا۔ آگے سمجھیں۔ اب اگر جو محشی یا شراح اکثر حصے سے زبان کی جڑ مراد لے رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے یہاں اکثر حصے سے؟ کہ زبان کی جڑ نہیں اٹھے گی، نہیں سمجھ آیا؟ زبان کی جڑ نہیں اٹھے گی۔ اب نیچے جب اکثر حصہ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ درمیان نہیں اٹھے گا۔ جی آگیا سمجھ؟ اطباق، صاد طا ظا، اس کو آپ کہتے ہیں صادن طاءن ظاءن ضادن، یہ حروف متصف ہیں ساتھ اطباق کے، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو سے مل جاتا ہے۔ اب اس اکثر حصے سے مراد کیا؟ درمیان۔ جی انفتاح، ان 4 حرفوں کے سوا باقی حروف انفتاح سے متصف ہیں، ان میں انفتاح پائی جاتی ہے، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر زبان تالو سے ملتی نہیں ہے۔ بعض اساتذہ انفتاح کی تعریف یوں لکھواتے ہیں، حروف منفتحہ کو ادا کرتے وقت درمیان زبان تالو کو بند نہیں کرتی ہے، چاہے زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھے یا نہ اٹھے، یہ بھی لکھواتے ہیں، اٹھے یا نہ اٹھے۔ یہ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ چونکہ منفتحہ کل ملا کر 25 ہیں، من اخذ وجد سعۃ، ان 25 میں سے 22 ایسے ہیں جو مستفیلہ ہیں، لہذا زبان کی جڑ نہیں اٹھے گی، منفتحہ ہیں، درمیان بھی نہیں اٹھا تو زبان کی جڑ بھی نہیں اٹھی، درمیان بھی نہیں اٹھا، کچھ نہیں اٹھا۔ بچے 3 خا غین قاف، یہ 3 ایسے ہیں کہ یہ مستعلیہ ہے لہذا زبان کی جڑ اٹھی، منفتحہ ہے لہذا درمیان نہیں اٹھا۔ معلوم ہوا کہ منفتحات جو کل ملا کر 25 ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہیں، ان میں کے 22 میں کچھ نہیں اٹھتا ہے، ان میں سے 22 میں کچھ نہیں اٹھے گا لہذا تفخیم ہی نہیں ہوگی، اور 3 ایسے ہیں جن میں جڑ اٹھتی ہے لہذا نفس تفخیم ہوگی، نفس تفخیم، اور زبان کا درمیان نہیں اٹھتا لہذا اس تفخیم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہو گیا؟ اب دیکھیے یہ صفات جو یہاں ذکر کی گئی ہیں متضادہ ہے۔ بتلایا تھا کہ صفت کی اولاً 2 قسمیں ہیں، لازمہ اور عارضہ، پھر لازمہ کی 2 قسم، لازمہ متضادہ، لازمہ غیر متضادہ۔
ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صفات لازمہ 14 بیان کر رہے ہیں، لہذا ان 14 میں کی 8 لازمہ متضادہ اور 6 لازمہ غیر متضادہ. ہم بچوں سے ایسا کہیں گے کہ وہ متضادہ غیر متضادہ کہنے کے بجائے ان کے ساتھ لازمہ لاتے رہیے. لازمہ متضادہ، لازمہ غیر متضادہ. ایسا کیوں؟ تجربہ یہ ہے کہ بے خیالی میں، غفلت میں ہمارے بچوں سے جب پوچھا جاتا ہے صفات عارضہ تو کہا صفیر، قلقلہ، لین، انحراف. نہیں سمجھ میں ہے. اگر آپ نے وہاں یہ کہا ہوتا کہ لازمہ کی 2 قسم، لازمہ متضادہ تو وہ 10، لازمہ غیر متضادہ تو وہ 7، اور فوائد مکیہ میں لازمہ متضادہ تو وہ 8 اور لازمہ غیر متضادہ تو وہ کتنی؟ 6. کتنی؟ 6. جی. تو کیا فرمایا؟ یہ صفات جو ذکر کی گئی ہیں متضادہ ہیں. جہر کی ضد ہمز ہے، رخوت کی ضد شدت ہے، استعلاء کی ضد استفال، اطباق کی ضد انفتاح ہے. یہ تو سمجھ آ گیا سب. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہر حرف 4 صفتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا، باقی صفات کی ضد نہیں. یہ باقی صفات کی ضد نہیں ہے، بعد میں سمجھیں گے، ابھی اتنا سمجھیں سے. کیا کہا کہ 29 حروف، آپ ان میں کے کوئی بھی ایک حرف لے لیں، لازمہ متضادہ جو فوائد مکیہ میں 8 بیان ہوئی، 4 جوڑے ہیں، 4 پیر ہیں. 29 میں کا کوئی بھی ایک حرف لے لیں، ان 8 میں سے 4 ہوگی، 4 نہیں ہوں گی. 4 ہوں گی اور 4 نہیں ہوں گی. بس یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ یہ 8 جو ہیں وہ باہم متضاد ہیں، وہ ازداد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ضدین کا اجتماع نہیں ہوتا ہے. لہذا 4 ہوں گی تو 4 نہیں ہوں گی. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ 29 میں کا ایک حرف لیں اور 8 میں سے 5 ان میں ہیں، 3 نہیں ہیں، 3 ہیں 5 نہیں ہیں. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. 4 ہوں گی اور 4 نہیں ہوں گی. جی. باقی صفات کی ضد نہیں ہیں، یہ نئی بات ہے. یہ کیا کہا؟ 8 لازمہ متضادہ بیان ہو گئی اب تک میں. جہر ہمز، شدت رخاوت، استعلاء استفال، اطباق انفتاح، یہ 8 بیان ہوئی. کا ان کے ماں سوا اب جو بیان ہونے والی ہیں، ابھی جن کا بیان ہوا نہیں، وہ سب ہیں لازمہ غیر متضادہ. وہ سب ہیں صفیر، قلقلہ، تکریر، تفشی، استطالت، غنہ. عربی دوم کے بچے لازمہ غیر متضادہ کو ٹھیک سے یاد کریں، چونکہ آپ نے اب تک لازمہ غیر متضادہ کو جو حفظ کیا، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فوائد مکیہ پڑھیں اور اس کو سنائیں اور اس میں لین انحراف کو بھی کہہ جائیں. لین انحراف فوائد مکیہ میں بیان نہیں ہوئی ہے. لہذا آپ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہیں گے صفیر، قلقلہ، تکریر، تفشی، استطالت، غنہ. یہ ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ.